السلام علیکم کلاس 8 ہسٹری کے 4 چیپٹر کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں سے ہم نے ایک ہی لانگ کوسچن کرنا ہے جو کہ خطبہ اعلی آباد ہے۔ پیج نمبر 41 آپ کھولیں اپنی بک کا۔ خطبہ اعلی آباد کیا تھا، کس نے دیا، اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری ڈیٹیل ہم نے اس کوسچن میں دیکھنی ہے۔ پیج نمبر 41 خطبہ اعلی آباد۔ دسمبر 1930 میں جب برِ صغیر کے کئی رہنما لندن میں گول میز کانفرنس میں مصروف تھے اور مستقبل کے انتظامات پر غور کر رہے تھے تو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس اعلی آباد میں بلایا گیا۔ اعلی آباد جگہ کا نام ہے، یہاں پہ مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت تھی۔ اس اجلاس کی جو صدارت تھی وہ علامہ اقبال نے کی تھی، اور ان کا جو خطبہ ہے یہاں پہ جو انہوں نے اپنی اسپیچ ڈیلیور کی وہ تاریخ میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اپنے خطبے میں علامہ اقبال نے دو قومی نظریے پر روشنی ڈالی، یعنی دو قومی نظریہ کیا ہے؟ برِ صغیر پاک و ہند میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، مسلمان اور ہندو۔ دونوں کا مذہب، روایات، رہن سہن کا طریقہ سب بالکل ایک دوسرے سے جدا ہے، اس لیے اگر یہ صدیوں اکٹھی رہ جائیں تو تب بھی یہ ایک قوم نہیں بن سکتی۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ تو آپ نے خطبہ اعلی آباد میں دو قومی نظریے پر ڈسکشن کی اور دلائل دیے، یعنی یہ لاجک دے کر یہ بات ثابت کی کہ برِ صغیر دو قوموں کا وطن ہے اور مسلمان ایک الگ قوم اور ایک مکمل قوم ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو صرف ہمیں زندگی گزارنے کا نہ صرف طریقہ سکھاتا ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو کے بارے میں ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے، چاہے کوئی سیاسی مسئلہ ہو، چاہے معاشی ہو، چاہے ثقافتی مسئلہ ہو، ہر طرح کے مسائل کے بارے میں اسلام ہمیں مکمل رہنمائی دیتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کسی حالت میں بھی اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ دستبردار کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، اپنے مذہب کو چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر ہندو چاہتے ہیں کہ انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر کے آزاد زندگی بسر کریں تو مسلمانوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے الگ وطن کا جو ہے وہ قیام کا مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہیں، یعنی یہ حق رکھتے ہیں۔ یعنی اگر ہندو جو ہیں وہ انگریزوں سے آزادی چاہتے ہیں تو مسلمان بھی ہندوؤں سے آزادی لے کر اپنا الگ ملک قائم کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ان حالات میں برِ صغیر کے آئینی مسائل کا، یعنی جو یہاں پہ جو آئینی مسائل چل رہے ہیں ان کا صرف ایک ہی حل ہے کہ مسلم اکثریتی علاقے ان کو الگ کر کے ایک آزاد ملک کی شکل دی جائے۔ اپنے خطبے کا مرکزی خیال پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا کہا؟ جو ان کے الفاظ تھے یہ ایگزیکٹ آپ نے انورٹیڈ کاماز میں جو دیے گئے ہیں یہ یاد کرنے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان کے صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنا دی جائے۔ یعنی خطبہ اعلی آباد میں آپ نے کیا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب، سرحد، سندھ اور بلوچستان یہ وہ علاقے تھے جہاں پہ مسلمان اکثریت میں تھے، ان سارے صوبوں کو ملا کر ایک ریاست بنائی جائے۔ خواہ یہ ریاست برطانوی حکومت کے اندر خود مختاری حاصل کرے، خواہ اس کے باہر، یعنی چاہے یہ انگریزوں کے انڈر رہ کر انڈیپینڈنٹ ملک ہو، چاہے اس سے الگ رہ کر ہو، لیکن ان چاروں صوبوں کو ملا کر مسلمانوں کا ایک الگ ریاست یا ایک الگ ملک بنانا چاہیے۔ مجھے تو ایسا نظر آ رہا ہے کہ شمال مغربی ہندوستان میں مسلمانوں کو آخر کار ایک منظم مسلمان ریاست قائم کرنا پڑے گی۔ علامہ اقبال مزید یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو شمال مغربی ہندوستان ہے، ہندوستان کا شمال مغربی حصہ جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، وہاں پہ آخر کار مسلمانوں کو مل کر اپنے لیے ایک منظم، ایک ڈسپلنڈ ریاست یا حکومت یا اپنا ملک قائم کرنا پڑے گا۔ تو یہ خطبہ اعلی آباد کی ایگزیکٹ ورڈنگ ہے، اس کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ اب آگے اس کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ یہ خطبہ اعلی آباد مسلمانوں کی تاریخ میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ علامہ اقبال کا خطبہ مسلمانوں کی جدوجہد آزادی میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے روشنی کا ایک ایسا مینار تھا جس نے مسلمانوں کو ایک نئی راہ دکھائی اور ایسی منزل کی طرف رہنمائی کی جس کے بغیر ان کے مسائل کا حل ناممکن تھا۔ یعنی یہ اس کی اہمیت ان دو لائنوں میں بتائی گئی ہے کہ اگر علامہ اقبال خطبہ اعلی آباد نہ دیتے، اپنی اسپیچ یہ نہ کرتے، مسلمانوں کو یہ نہ بتاتے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے اور برِ صغیر دو قوموں کا وطن ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن ہونا چاہیے، اور اگر ہندو چاہتے ہیں کہ وہ انگریزوں سے آزادی حاصل کریں تو مسلمانوں کا بھی یہ حق ہے کہ وہ ہندوؤں سے الگ ہو کر اپنے لیے ایک آزاد ملک قائم کریں۔ یہ ساری بات اگر اعلی آباد کے مقام پر مسلم لیگ کے اجلاس میں ڈسکس نہ ہوتی تو شاید آج پاکستان ہمارے سامنے نہ ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ مسلمانوں کے لیے ان کی جدوجہد، ان کی آزادی کی جو جنگ تھی اس کے لیے بہت زیادہ یہ خطبہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس سے مسلمانوں نے ایک
سمت اپنے لیے ڈائریکٹ کر لی کہ کس طرف انہوں نے اپنی جو کوششیں ہیں وہ کر کے کیا چیز اچیو کرنی ہے اور کس منزل کو انہوں نے حاصل کرنا ہے. لہٰذا خطبہ اہل آباد مسلمانوں کی تاریخ میں یہ پاکستان کی جو تاریخ تھی اس کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ آپ کا ایک آخری لانگ کویسچن تھا. فرسٹ ٹرم کا آپ کا سلیبس کلوز ہو گیا ہے تو یہ آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے.